الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. میرا مجھ سرکار مدینہ کی فراخوانی مجھے معلوم ہے اپنے صحت کی انتظامانی برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، ایسے متبرک اور امن بس میں شمع رسالت کی ضیاء حیات اور روشن شدی کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لمکشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتب شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شاعر ہے جو انہوں نے اپنی مذکوری ظاہر کی، فرمایا: "مَعَنِي مِدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ بِمَقَالَتِي محمد"۔ ترجمہ: میں بساط نہیں کی اپنے اشعار سے مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اصول کی حلب و کشائی کی ہے۔ کسی اردو شاعر نے کہا: علم میں قاصر زبان میری عاجز، علم میں قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، اے امام الفضائل، اے امام الرسل و فضائل مکرم سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کی دھڑکتے دلوں بات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کوئی جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا۔ انسانیت، امانت و دیانت، عظمت و عدل، صلاح تقویٰ، ذہن و مولا کا جنازہ شرافت و عزت کی کلیاں بجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریخ اکثر نظر آ رہی تھی، بدی کا زور تھا، عرض و جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ ہوتی ہی نہ تھی کوئی چار کی بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ عرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نتیجہ وہ حیا آنکھوں میں گردن میں بے حیائی تھی۔ اللہ نے جب اپنا ان پر رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا علاج آیا، حضرت خداوندی نے